میں کوئی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا. عمران خان صاحب نے بھی جو اپنی مخالف جماعت کی ایک پولیٹیکل لیڈر جو فیمیل ہیں نام لیے بغیر، ان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے جلسے میں سٹیٹمنٹ دی تھی انتہائی شرمناک، حیا سوز. میں نے اس وقت بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی. یہ میں اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کر رہے ہیں. میں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے انہیں آپ پولیٹیکل لیڈر رہنے دیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے تو یہ کوئی مذہب کا نقصان ہو جاتا ہے. حالانکہ مذہب کے اعتبار سے عمران خان صاحب نے جتنی مس ہینڈلنگ کی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کے تو سارے جلسے، ساری میٹنگز، سارے بیانات اس قابل ہیں کہ ہم پیرلل میں ایک چینل کھول لیں جس کے اوپر ڈسکشن ہی یہ ہو. لیکن میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتا. جہاں کوئی بہت کریٹیکل ایشو آ جائے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں مذہبی طور پر. جس طرح کہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور وہ مذہب کی آڑ میں کیا گیا، تو میں نے وہ جو حملہ آور تھا، خواہ وہ موٹیویٹڈ تھا یا کسی نے اسے لانچ کیا، تو اس کے جتنے اعتراضات تھے ان کو میں نے ڈسکس کیا. اور ابھی ایک لائیو سیشن کے اندر میں نے تفصیلی گفتگو کی اس حوالے سے کہ پاکستان کی سیاست سے مذہب کو آپ الگ رکھیں. مطلب یہ نہ آپ سمجھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں. نبی الاسلام ایک کامیاب پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، ایک کامیاب آرمی چیف بھی تھے، ایک کامیاب مذہبی پیشوا بھی تھے. لیکن ہماری یہاں پہ جو سیاست ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، جھوٹے الزامات لگائیں اور پھر مذہب کی آڑ لیں، اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارا لیں، کبھی مذہبی ٹچ کے ذریعے، کبھی توہین مذہب کے نام کے اوپر، اور دوسروں کو ونریبل کرنے کے لیے گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیں. اور آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ کل کو یہ آپ کے گاٹے بھی فٹ ہو جائے گا. دیکھیں نا 2017 میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ختم نبوت کے نام کے اوپر جو ہنگامہ آرائی ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جن کی اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور ان کے امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، سبا سنابل. اور وہ چھاپتے آ رہے ہیں. لاہور سے وہ سارا دھرنا شروع ہوا، حالانکہ لاہور میں ہی پرنٹ ہو رہی ہے وہ کتاب. اس کا خیال کسی کو نہیں ہے. لہذا یہ ساری کی ساری جو تحریکیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ اینٹی قادیانی تحریکیں. ختم نبوت تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے. جو چشتی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے، اشرف علی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہے، اور غلام احمد قادیانی دجال نے جو ڈھونگ رچایا امتی نبی کے نام کے اوپر، اسے بھی کفر سمجھتا ہے. آپ لوگوں کو کیا رائٹ پہنچتا ہے؟ اپنے گھر کی صفائی کرو پھر ختم نبوت کا نام لو. خیر، لیکن وہ مقصد تو تھا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنا. اور میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے. وہ علماء جن کو جا کے ان لوگوں نے، نامعلوم افراد نے جا کے ابھارا کہ آپ نے اس دھرنے میں آ کے بیٹھنا ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا. اور پھر بعد میں ظاہر ہو گیا جب ایک بندے نے ٹویٹ پہ بھی لکھ دیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہے، اور عوام خوش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا زہریلا انجیکشن اس نے لگایا ٹویٹر کے اوپر. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف فوج ختم نبوت کو مانتی ہے، سٹنگ پرائم منسٹر، اس کے سپورٹر سب کے سب ختم نبوت کے دشمن ہیں. یہ وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. اس نے مرنا نہیں ہے. ایک دوسرا آ کے وہاں پہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے ان لوگوں میں بانٹ رہا تھا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. دیکھیں، یہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دکھایا ہے کہ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں نا ان کی اخیر بڑی پیڑی ہوتی ہے. پیسے بانٹ رہے، ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہمارے بچوں کو اسکول جانے سے روکنے کے لیے بانٹ رہے، ہمارے مریض ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں اس کے لیے وہ پیسے بانٹ رہے.
کہ شاباش بیٹھے رہو ادھر, یہ پیسے رکھو, آندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو میں بلاؤں گا. اور پھر وہ اس وقت بھی آگے جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کے گاٹے آ کے فٹ ہو گئے. احسن اقبال صاحب کو جب گولی لگی, نواز شریف صاحب کے اوپر جوتی پھینکی گئی, خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی, یہ اسی مذہبی بنیاد کے اوپر. اس وقت تو لوگ بغلیں بجا رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اب اسی چیز کو یوز کیا گیا جب خان صاحب کے خلاف, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یوز کیا گیا, تاکہ پی ٹی اے والے ناراض نہ ہو. بہرحال وہ آڑ تو لی ہے نا, خان صاحب تو مذہبی سٹیٹمنٹس میں اس سے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہیں بہرحال, لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ وہ توہین مذہب ہے وہ غلط بات ہے. آپ اگنورینس اسے کہہ سکتے ہیں, توہین مذہب کا الزام نہ لگائیں. وہ جب کبھی بھی الزام لگا تو میں نے ہی ہمیشہ ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کی, اور اب آپ کے سامنے ہے کہ وہی خان صاحب ہیں, اب وہ ان لوگوں کے قابو سے بھی باہر ہیں جنہوں نے انہیں لانچ کیا تھا. ہاں اور ہم نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا سرکار, ویڈیو میں نہیں بتایا تھا, اپنے دوستوں کو 2018 کے الیکشن والی رات بتا دیا تھا کہ اے تکو کردہ کیا ہے نا, اوتھے سٹے گئے نا, پانی بھی نہیں ملن لگا. یقین کریں, مطلب ترس آتا ہے, اب یقین کریں ان کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے ہیں خان صاحب ان کے اوپر. ہاں, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کرتا ہے نا, پھر وہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ آپ اپنے سارے گناہوں کی سزا بھگت نہیں لیتے. یہ طویل قبلہ تو ہونی تھی, اس کے لیے کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جس کی جڑیں عوام میں ہوں اور ینگ جنریشن اس سے محبت کرتی ہو, وہ آگے پیراڈائم شفٹ کرے. مجھے خان صاحب کی سیاست سے بنیادی اختلافات ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن خان صاحب نے جو طویل قبلہ کروائی ہے نا, اس میں انہوں نے بھٹو کو, نواز شریف کو, بے نظیر کو, سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ بس بیانیے ہی بناتے رہے. لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر غلوب بھی آ جاتا ہے, یہ نیچرل چیز ہے, اور اس غلوب میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں, اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پالیٹکس میں کردار ادا کرے, جب اس سے کوئی کرٹیسائز کرے تو کہتے ہیں جی یہ توہین ہوگی ہے جی پاکستان کے آئین کی. جو آئین توڑنے والا ہے, یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کہیں جی یہ قاتل کی توہین کر دی آپ نے, بھائی جرم تو اس نے کیا تھا. اور پھر اگر کوئی بڑا ہے تو اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ ٹھیک ہیں, صحیح گراؤنڈز پہ کھڑے ہوئے, ہم سے سبق سیکھیں. دنیا کا کوئی مولوی نہیں جو میرے خلاف کلپ نہ بناتا ہو, تو کیا میں نے رونا پیٹنا ڈال دیا, یا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر میں نے بندے بھرتی کر لیے ہیں کہ جا کے ان مولویوں کو سبق سکھاؤ, علمی میدان میں مقابلہ کریں.